نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما۔ سورۃ الرعد مدنی سورت ہے، اس کی 43 آیات ہیں اور اس کے 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، حروف مقطعات ہیں اور ان کی کوئی بھی تفسیر نہیں۔ بہت سے لوگوں نے خود سے اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے ہمیں ان کی کوئی بھی تفسیر نہیں ملتی۔ اس کا علم اللہ ہی کو معلوم ہے۔ قرآن میں صرف یہ چند کٹے ہوئے حروف ہیں جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ الف الگ، لام الگ، میم الگ اور را الگ ہے۔ تلک آیات الکتابی، یہ آیات ہیں کتاب کی، یہ نشانیاں، یہ جو کتاب سے مراد قرآن ہے، اس کے علاوہ بھی الکتاب ہے تو خاص طور پہ مراد کیا ہے؟ قرآن، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر اگر اس کی مزید میننگز دیکھیں تو باقی کتب بھی آ جاتی ہیں جو اللہ نے پہلے نازل کی، لیکن ہمارے پاس تو ایک ہی کتاب ہے نا۔ تو یہ جو آیات ہے کتاب کی اور جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا، والذی انزل الیک من ربک، اور جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، حق ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ تو سب سے پہلے تو کتاب کی تعریف کی گئی ہے، کتاب کو سچ ماننے کا کہا گیا ہے۔ اب خود سوچئے کہ اس وقت میں جب زمانہ جاہلیت کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، تو لوگ جو ہے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، گنے چنے چند لوگ تھے پورے عرب میں، آئی تھنک 17-19 لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور لوگوں کی زبان فصیح اور بلیغ تھی، وہ شعر و شاعری کرتے تھے، لیکن وہ لکھنا نہیں یعنی لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ کتابی شکل میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کی طرف دیکھ کر مزید کتاب بنائی جا سکتی ہو۔ اب اس دور کے اندر اللہ کے رسول کا ایک کتاب لے کر سامنے آنا بذات خود اس بات کی دلیل تھی کہ یہ رب کی طرف سے کتاب آئی ہے، یہ انسانی کتاب نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بہت سی کتابیں ہیں تو ہم ان سے دلائل اکٹھے کر کے یا پھر ان کو ریڈ کر کے سٹائل سیکھتے ہیں، جو کتاب ہم پڑھتے ہیں اس کا سٹائل ہم اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن سوچئے ایک ایسا علاقہ جہاں کتاب کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، جہاں پہلی کتابیں موجود نہیں ہیں، وہاں پہ ایک کتاب آتی ہے اور وہ پہلی کتاب ہے جس کو لکھا جا رہا ہے، اور وہ ہے بھی ماسٹر پیس۔ تو اس پر ایمان لانا، اس کو کسی رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے سمجھنا جو سب کو پیدا کرنے والا، اور ویسے بھی پتہ تو تھا ان کو کہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے تھے، تو رب کو تو مانتے تھے، تو اس لیے اللہ کی طرف کتاب کو منسوب کرنا مشکل نہیں تھا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو اس وقت کی بات ہے نا، تو آج بھی اگر دیکھیں تو بہت سے لوگ اس کتاب کو نہیں مانتے۔
اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی چیز کو نہیں مانتے، مثلا اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ نہ ماننے والے کا۔ جو نہیں مانتا، نقصان اس کا ہوگا۔ ہم تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتے ہیں تو ہم جیسے جیسے ہماری دنیاوی تعلیمات بڑھتی جاتی ہیں، ہمیں باشعور ہونا چاہیے، ہم بے شعور ہو جاتے ہیں، ہم اتنا قرآن سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی ہمیں لگتا ہے کہ اگر اتنا پڑھ لکھ کر بھی قرآن کو پڑھنا ہے تو فائدہ میری اتنی ڈگری لینے کا اور فیسز پے کرنے کا اور اپنے خرچات اٹھانے کا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو سچی کتاب ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو بندوں کے رب کی طرف سے ہے، جس نے پالنے کی ذمہ داری، حفاظت کرنے کی ذمہ داری لی۔ اب اس نے بتایا طریقہ کہ میری حفاظت تو چاہتے ہو تو طریقہ بھی زندگی گزارنے کا میرا جیسا اختیار کرو جیسا مجھے پسند ہے۔ لیکن ہم نے اس کتاب کو پڑھنا ہی پسند نہیں کیا، اس کتاب کو ہی اپنی زندگی کے اندر شامل نہیں کیا۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کتنی سچی اور کتنی بابرکت کتاب ہے تو لوگ اسے شلف پہ نہ رکھیں، اس کو اپنی زندگی کے اندر ایڈ کریں۔ اب اللہ بتاتے ہیں کہ کتاب کس نے نازل کی، اب اس نازل کرنے والے کی تعریف، تاکہ اندازہ ہو کہ کوئی عام انسان یا عام ہستی نہیں اس کو بھیجنے والی۔ مثلا دیکھیے، ایک کتاب ایک ایسا رائٹر لکھتا ہے جو صرف رائٹر ہے، ابھی لوگ اس کو نیا نیا جانتے ہیں، اس کا کوئی نام نہیں بنا، اب اس کی کتاب اتنے زیادہ لوگ نہیں پڑھیں گے۔ اب ایک کتاب ملک کے سب سے مشہور ترین انسان کی، مثلا آپ پرائم منسٹر کی بک لے لیں، وہ ایک کتاب لکھتے ہیں، یا پھر کوئی اور مشہور انسان جس کے باقی بھی کارنامے ہوتے ہیں، کوئی سائنٹسٹ ہو جاتا ہے، کوئی سیاستدان ہے جس کا نام بہت مشہور ہے، اب اس کی کتاب ہاتھوں ہاتھ بک جاتی ہے اور لوگ پڑھتے بھی ہیں اور اس کی باتیں لوگوں کو بہت امپریس بھی کرتی ہیں۔ یہ تو ایک انسانوں کا معاملہ ہے نا، تو اللہ کا معاملہ دیکھیں کہ وہ صرف رائٹر نہیں ہے، اس کے باقی بھی بہت سے انعامات ہیں۔ اب وہ اللہ اپنی کتاب لکھنے والا رب کتنا بڑا ہے، کتنا بلند ہے، اس کی ڈیفینیشن شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش۔ اللہ وہ ذات، اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی جو نیمز ہیں وہ صفاتی ہیں، لیکن اللہ کا یعنی ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بلند کیا، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے تم دیکھتے ہو جنہیں۔ اب دیکھیے قدرت کی نشانیاں یہاں سے شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی، اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا۔ کوئی ستون ایسا نہیں جو ہمیں نظر آتا ہے اور ہم کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے آسمان کی ٹیک ہے، آسمان کی بیساکھی ہے۔ اب اس کی نا دو طرح سے تفسیر کی جاتی۔ پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ آسمان بغیر کسی ستون کے کھڑا کیا گیا، اس کا کوئی بھی ستون نہیں ہے، ایسے اللہ نے اس کو مکفل کیا ہوا ہے آسمان میں۔ دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ لوگوں نے اسے یہ مفہوم بھی نکالا ہے کہ آسمان کے ستون تو ہیں، لیکن ترونہا سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، یعنی ایسے ستون ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں پاتے۔ اس لیے اس کی کسی ایک تفسیر کے اوپر راضی ہو جانا اور کر لینا کافی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی وضاحت کھول کے کرنے کی تو ہم بھی اس کے دونوں طرح سے مفہوم لیں گے، یعنی اس کی جو
تفسیر اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آسمان کے اندر آج تک ہمیں کوئی ایسا ستون نہیں نظر آیا جس کو ہماری آنکھ دیکھ سکے. یعنی ہم کہیں گے کہ کسی وقت تجزیے سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ فضا میں نظر نہ آنے والی کوئی چیز موجود ہے جس پر آسمان قائم ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتی. جیسے آج کل کشش ثقل کا کانسیپٹ ہے کہ دیکھیں آسمان ہے نا، تو چاند ستارے سیارے یہ بالکل اپنی اپنی رو میں اپنی اپنی ترتیب میں ہے. تو سائنس یہ کہتی ہے کہ ان میں ایک کشش ایسی ہے کہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے. اس کشش کی وجہ سے وہ ٹکراتے نہیں ہیں، وہ اپنی اپنی لائن میں اپنے اپنے نظام کے اندر ہیں. اب دیکھیں نا، اگر ہم موتی کی طرح اتنے لاتعداد سیارے ہیں ستارے ہیں، ان کو ہم گن نہیں سکتے، لیکن دھماکہ کوئی نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں. خلا کے اندر اپنی ترتیب جو اللہ نے لگائی ہے اسی کے مطابق چل رہے ہیں. تو اس سے سائنس اس چیز تک تو پہنچ چکی ہے کہ کسی کشش کی وجہ سے، کسی فورس اور کسی پاور کی وجہ سے، کسی ایک نظام کے تحت یہ چل رہی ہیں. لیکن جو ان میں سے غیر مسلم ہیں ان کی سوچ اللہ تک نہیں جاتی. یہاں تک تو پہنچ گئی ہے کہ آسمان کے اندر نہ دکھنے والی کچھ فورسز ہیں، نہ دکھنے والی کچھ کششیں ہیں جس کے سبب آسمان کا نظام چل رہا ہے. آسمان نیچے نہیں گر رہا، وہ اوپر ہے. بغیر عمد ترونہا ثم استوى. پھر اللہ ان سب چیزوں کو پیدا کر کے، سب سے پہلے آسمان کی نا اوپر کی بات ہوئی، پھر اللہ مستوی ہوا اپنے عرش پر. کیسے مستوی ہوا، کیسے بیٹھا، یہ اسی کو پتا ہے. ہم اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے بیٹھنے کا سٹائل ایسا، اللہ کے مستوی بلند. یہ اللہ کے لیے لفظ یہ نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہوا، وہ بلند، وہ بیٹھا. لفظ ہی بہت ڈفرینٹ ہے. مستوی ہونا، بلند ہونا، وہ کس طرح بلند ہوا اپنے عرش پر، واللہ عالم. یہ علم جو ہے اللہ کے پاس ہے. پھر وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس نے مسخر کیے سورج اور چاند. سورج اور چاند کو مسخر کرنے کا مطلب ہے اپنے تابع کرنا، یعنی اپنے کنٹرول میں لینا، قابو میں لینا. اللہ تعالی نے سورج اور چاند کو اپنے تابع اور پوری طرح پابند کر رکھا ہے. اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام پہ ان کو لگایا وہ کام وہ کر رہے ہیں، اور بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو رہے. جب سے اللہ نے ان کو ڈیوٹی دی ہے وہ اپنی ڈیوٹی پہ کام کرتے ہیں. سورج چاند کی طرح نہیں نکلتا، چاند کی جگہ پہ نہیں نکلتا. سورج کا اپنا ایک وقت ہے، چاند کا اپنا. ایسا نہیں کبھی ہوا کہ چاند نے نکلا تو سورج نکلا ہے. کبھی زندگی میں ایسا دیکھا آپ نے کہ سورج نے نکلنا تھا تو چاند نکل آیا، چاند نے نکلنا تھا تو سورج نکل آیا، یا پھر سورج غروب بھی نہیں ہو رہا اور چاند تو نکل ہی نہیں رہا. ان کی رفتار کبھی یہ بھی نہیں ہوا کہ سورج تاخیر سے نکلے، بالکل اپنے وقت پر کام کر رہے ہیں. اور یہ وقت جو ہے، جو مدت ان کو دی گئی ہے، یہ قیامت تک ایسے کام کرتے رہیں گے. نہ ان کی رفتار بدلے گی، نہ طلوع ہونے کا وقت بدلے گا. سورج اپنا دورہ سال میں پورا کرتا ہے، چاند ایک ماہ میں پورا کر دیتے ہیں. تو کسی بھی سیارے یا سورج اور چاند کا آپس میں کوئی ٹکراؤ یا حادثہ نہیں ہوتا. تو یہ سب کس کی نشانیاں ہیں؟ اللہ کی. کس اللہ کی؟ جس نے کتاب نازل کی. تو کیا تم اس کتاب کو نہیں پڑھو گے؟ اتنے بڑے رب نے وہ کتاب بھیجی ہے تمہارے لیے تحفہ، جس کے رحم و کرم پہ تم پل رہے ہو، جس کے سورج کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہو، جس کے چاند سے تم اپنے لیے اوقات اور اپنے رستے تلاش کرتے ہو، اپنے ڈیٹس کا حساب لگاتے ہو. کل یجری لاجل مسمی، سب ایک مقررہ مدت تک
ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں، ان کی ڈیوٹیز ختم ہو جائیں گی قیامت کے دن، قیامت تک ان کی ڈیوٹی ہے۔ یدبر الامر، اللہ تدبیر کرتا ہے کام کی۔ یدبر کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کی تدبیر کرنا، مطلب اس کے سب سے اچھے، مضبوط اور مکمل طریقے پہ چلانا۔ کسی بھی کام کو کرنے کے سب سے حسن والے، اچھے اور جو مضبوط ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو مکمل طریقہ ہوتا ہے نا وہ کرنا۔ تو اللہ نے تدبیر کی ہے ہر کام کی۔ یفصل الآیاتی، وہ کھول کر بیان کرتا ہے، کس کو؟ آیات کو، نشانیوں کو۔ اب یہاں پہ آیات سے مراد آیات کونیہ بھی ہے اور آیات شرعیہ بھی۔ آیات کونیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ آیات جو ہم دیکھتے ہیں، جن کی بات کر رہے ہیں، سورج، چاند، سیارے، ستارے، اللہ کی ساری نشانیاں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، جن پہ ہم غور و فکر کرتے ہیں، ان پہ بھی تدبر کرنا چاہیے۔ اور دوسری آیات قرآن کی آیات ہیں، آیات شرعیہ، ان پہ بھی تدبر کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے یفصل الآیاتی، کھول کر بیان کرتا ہے اللہ آیات کو، کن نازل شدہ آیات کو بھی، اور جو آسمان اور کائنات کے اندر موجود ہیں ان کو بھی۔ کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کیوں انسانوں کو تدبر کی طرف کہتے ہیں؟ تدبر کیوں ضروری ہے؟ غور و فکر کیوں ضروری ہے؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اللہ نے صرف بندے کو آرڈر نہیں کیا، اللہ نے بندے کو یقین دلانے کے لیے کہ واقعی اس کا رب اللہ ہے، اللہ نے بہت پیارے احکامات نازل کیے، خود قرآن کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو اس کی تفصیل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ایسی مخلوقات کو پیدا کرنے اور اس کی تدبیر کرنے والا پروردگار، تمہیں دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ہر حال میں اس کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے۔ اب جو لوگ آخرت کے دن اور دوبارہ پیدا ہونے کے دن سے انکار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بات ہے کہ تم اللہ کی قدرتوں پر، اس کی حکمتوں پہ غور کرو۔ اگر وہ پہلی بار کوئی بھی چیز بنا سکتا ہے تو دوبارہ اسی چیز میں روح پھونکنا اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس کی ملاقات پہ یقین تو رکھو نا، ہر حال میں اس کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور مزید اس رب کی ڈیفینیشن، مزید اس رب کی تعریف۔ وہ رب کون ہے؟ اب آسمان کی بات کمپلیٹ ہوئی تو زمین کی بات شروع ہو گئی۔ وہ رب کون ہے؟ مدّا، مد یا مدّو کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، لمبا کرنا۔ تو وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا زمین کو، وجعل، اور اس نے بنائے، فیہا رواسیہ وانہار، اور اس میں پہاڑ اور نہریں۔ رواسیہ جو ہے یعنی راسیت ان کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گڑا ہوا ہونا۔ جیسے کسی بھی چیز کو گاڑتے ہیں نا، کسی لکڑی کو زمین میں گاڑ دیتے ہیں، تو گڑا ہوا ہونا لفظی مطلب اس کا یہ ہے رواسیہ کا۔ اسی لیے اس کو کہا مراد پہاڑ لیے، کیونکہ زمین کے اندر پہاڑ گڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، زمین آپ تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کریں گے نا تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ پہاڑ جتنا اوپر ہوتا ہے نا زمین کے اوپر، اتنا پہاڑ زمین کے نیچے بھی ہوتا ہے۔ یعنی پہاڑ ہمیں صرف اوپر نہیں نظر آ رہے، یہ ایک کیل اور میخ کا کام دیتے ہیں زمین پہ۔ جیسے کسی بھی آپ نے سین کو یا کسی بھی فریم کو سیٹ کرنا ہو دیوار پہ، تو آپ ایک کیل لگاتے ہیں اور وہ جتنا باہر ہوتا ہے اتنا اندر، جتنا اندر ہوگا اتنا مضبوط ہوگا۔ تو پہاڑ رواسیہ گڑھے ہوئے ہیں زمین کے اندر، کیوں؟ کیونکہ زمین کا توازن برقرار رہ سکے، تاکہ انسان کے لیے اس پہ چلنا پھرنا آسان ہو، تاکہ انسان زمین ہر وقت زلزلے کی کیفیت سے محفوظ رہے۔
تو نیچے تک بھی ہیں اور اوپر تک بھی اٹھے ہوئے ہیں پہاڑ تمہاری زندگی کی بقا کے لیے. اور ندی نالے بنا دیے. یہاں پہ ندی نالوں کے ساتھ پہاڑوں کے ساتھ ندی نالوں کا ذکر کیا کیونکہ عموماً پہاڑوں سے نکلتے ہیں آبشاریں، ندی، دریا، نہریں. عموماً آبشاروں جو ہے نا وہ پہاڑوں سے نکل کے آتی ہیں. تو اس لیے ساتھ اس کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ اللہ جس نے زمین پھیلائی اور زمین کی کو توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے پہاڑ بنائے، اور پھر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے پانی کی بھی ضرورت ہے. ہر چیز پانی سے بنی ہے، اور پانی ہوگا تو مزید آگے کام ہوگا. تو پانی ضروری تھا. اللہ نے پہاڑوں کے اندر سے، زمین کے اندر پہاڑ بنائے، پہاڑوں کے اندر سے نہریں نکالی. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، وہ اللہ جس کی تعریف کیوں سیکھ رہے ہیں؟ تاکہ اس کی کتاب کی اہمیت بڑھ سکے، تاکہ پتہ چلے کہ وہ کتاب کا رائٹر کون ہے. جب رائٹر کا انٹروڈکشن اچھا ہو جائے نا، اس کے کارناموں کا پتہ چل جائے کہ جس کی کتاب میں پڑھ رہی ہوں وہ تو یہ بھی کر سکتا ہے، وہ یہ بھی کرتا ہے، اس کے پاس یہ کوالٹی ہے، یہ بھی ہے. تو پڑھنے کی تاثیر اور بڑھ جاتی ہے. انسان اور محبت سے پڑھتا ہے، انسان اور غور سے پڑھتا ہے کہ میں کسی چھوٹے انسان کو نہیں پڑھ رہی. اب دیکھیں، جب آپ کی کتاب سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں اتنی حاصل ہوتی، لیکن جس جیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جس نے کتاب لکھی ہے اس کا پورا اس کا انٹروڈکشن آپ لیتے ہیں، ہر چیز اس کے بارے میں پتہ چل جاتی ہے. تو آپ اگر اس کے اچھے کارنامے، اچیومنٹس ہیں اس کے پاس، اس کو ایوارڈس وغیرہ ملے ہوتے ہیں، تو اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. تو اللہ کی تعریف اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ کتاب ہمیں اور حق لگنے لگے، کتاب ہمیں اور اچھی لگنے لگی، اور تدبر کرے، یہ جان کر کہ یہ کسی عام ہستی کی طرف سے نہیں آئی. کیا ڈیفینیشن مزید بتائی کہ اب پانی پیدا کیا تو پانی وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھلوں کو نکالا اس پانی سے، پانی اور مٹی سے مل کر. جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور اس نے بنائے اس میں سے جوڑے دو، یعنی پھلوں کے بھی جوڑے دو بنائے. دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز جوڑوں سے مل کر پیدا ہوئی ہے، پازیٹیو، نیگیٹو، ہر جگہ پہ یہ چیز آپ کو ملے گی. ماں باپ کے اندر ہیں، یعنی بچے پیدا ہوتے ہیں تو جوڑوں میں جانوروں کے ہیں، پرندوں کے ہیں، چیونٹیوں کے ہیں. اب درخت کی بات، پودوں کی بات آئی. پہلے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی تو انکشاف نہیں تھا. اس کی تفسیر یہ کی جاتی تھی کہ یہ جو جوڑے دو بتائے ہیں نا، اس سے مراد میٹھا اور کھٹا، گرم اور سرد، چھوٹا اور بڑا، سیاہ اور سفید وغیرہ پھل مراد ہے. اب جیسے جیسے انکشافات ہوتے گئے، کچھ مدت پہلے یہ انکشاف ہوا ہے کہ پھلوں اور درختوں کے اندر بھی جوڑے ہوتے ہیں. کچھ دیر پہلے یہ بات کہی گئی کہ چند درخت ایسے ہیں جو نر اور مادہ ہیں، جو میل اور فیمیل ہیں، اور وہ بھی الگ الگ ہے، یعنی میل درخت الگ ہے اور فیمیل الگ ہے. تو ان کو کہا کہ یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے. جیسے کھجوروں اور پپیتے کے درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے. اب آگے تھوڑا سا اگر مزید آئیں تو بھی ریسنٹلی جو ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہیں کہ پودوں کے اندر، درختوں کے اندر نر اور مادے کے کانسیپٹس ہیں. یعنی کسی پودے کی ایک شاخ پہ نر پھول ہے اور دوسرے پہ مادہ، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ ایک ہی پھول کے اندر نر اور مادہ پایا جاتا ہے، دونوں ہی سے پائے جاتے ہیں نر اور مادے کی. تو پھر وہ ان کے ملاپ سے مزید آگے جو ہے پھل ہمیں نظر آتے ہیں، پھل بنتے ہیں اور پھر ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. تو مزید ریسرچ ہوگی تو مزید اس کے اندر کوئی ہمیں حکمت نظر آئے گی. جیسے جیسے ہم، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ سائنس کے ساتھ تھوڑا قرآن کو، جو قرآن کی تخلیقات اللہ کی، جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا نا،
انوینشنز ہوتی جائیں گی، کانسیپٹس اور نئی نئی تھیوری سامنے آئیں گی، تو تفسیر جو ہے ان چیزوں کی وہ بھی بدلتی رہے گی جو اللہ کی تخلیقات سے ریلیٹڈ ہے۔ اللہ نے تو بات کہہ دی، لیکن ہم آہستہ آہستہ اس بات تک پہنچیں گے۔ پھر اللہ نے اپنی ایک اور قدرت کا ذکر کیا، یغشی اللیل والنہار، ڈانپتا ہے رات کو دن پر، یعنی اوڑھ لینا کسی بھی چیز کو، تو جیسے کور کر لیا جاتا ہے نا، رات ڈانپ لیتی ہے دن کو، کیسے؟ جیسے کسی کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیا جائے، تو ایسے ہی دن پر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے رات کا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ اللہ نے نشانیاں کیوں بیان کی؟ بے شک البتہ نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں کہ اس میں اللہ کی کیا کیا حکمتیں ہیں، ہمارا رب کتنا بڑا ہے۔ ان چیزوں پہ غور و فکر سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اختلاف جو ہم مختلف چیزوں کے اندر نظر آتے ہیں، یہ صرف طبی اسباب کے تحت نہیں، یعنی خود بخود ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ ان سب کو کرنے والا ہے کوئی، سب کچھ ہو رہا ہے کسی کی مرضی سے ہو رہا ہے، یہ ایک حادثہ نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، بگ بینگ ایک حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جو نظام ہے پھلوں کا، درختوں کا، دن اور رات، اور پھر سورج، چاند، سیارے، ستارے، یہ سارا حادثہ نہیں ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے۔ اب وہ کوئی کون ہے، اس تک پہنچنا یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اس پر تدبر کرنا اور غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اب مزید وفی الارض، زمین میں قطع ٹکڑے ہیں، متجاورات، باہم ملے ہوئے، یعنی زمین آپس میں نیچے سے ملی ہوئی ہے نا، لیکن وجنات، اور باغات بھی۔ اب ملے ہونے کے باوجود بھی زمینوں کے اندر بھی اختلاف ہے۔ من اعناب، باغات ہیں کس کے؟ انگوروں کے۔ اب دیکھیں زمین ساری ایک جیسی ہے، لیکن زمین کا کوئی ٹکڑا زرخیز ہے، کوئی شور ہے، کوئی نرم زمین ہے، کوئی پتھریلی ہے۔ حالانکہ یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انگور کا ذکر کیا۔ اب اسی زمین میں کسی علاقے میں کوئی کھیتی ہے اور کسی میں کوئی پھل، ایک علاقے میں اس کے موسم، آب و ہوا اور زمین کی وجہ سے پھل اچھا ہوتا ہے، دوسرے میں وہ پھل نہیں اچھا ہوتا، کوئی دوسرا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ صرف انگور کا ذکر کیا، اور باقی جو پھل ہیں اور زرع کیا ہے کہ کھیتیاں کیا ہے کہ باقی سارے اس کے اندر آ گئے، یعنی اختصار قرآن کا کہ باقی جو ہے نا پڑھنے والا سمجھے، خود سمجھے کہ باقی باغات کیسے، انگور کے باغ، زیتون کے باغ، پھر اس کے علاوہ انار کے باغ، اور بھی پھل ہیں نا، کتنے زیادہ پھل ہیں، تو سب کے باغات ہیں۔ اب ایک ایک پھل کے انڈر مزید کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ انگور کی قسمیں دیکھیں، کتنی قسموں کے انگور ہمیں کھانے کو ملتے ہیں، اور ہر ایک کا ذائقہ تھوڑا تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور کتنی قسمیں اور کتنے قسم کے پھل ہیں، اور ہر پھل کی میں مزید قسمیں ہوتی ہیں، مزید ذائقے ہوتی ہیں۔ اور پھر اتنی ہی بات نہیں ہے، ایک ہی وزرع اور کھیتیاں ہیں، انگور کے علاوہ اور بھی کھیتیاں، ہر قسم کی پھر کھیتی اس میں آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد نخیل، کھجوروں کے درخت۔ اب کھجوروں کے درختوں کی بھی دو قسمیں، سنوان، جڑ سے ملے ہوئے، وغیر سنوان، اور بغیر جڑ سے ملے ہوئے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیں، ایک سنوان کہتے ہیں کھجور کا تنا نیچے سے ایک ہو اور اوپر اس تنے سے کئی تنے نکلے، تو وہ کیا ہے؟ سنوان۔ یعنی اگر ایک ہی تنا رہے تو وہ غیر سنوان ہے، اور اگر ایک تنے سے مزید تنے نکلے
تو پھر وہ کیا ہے؟ سنوان. یعنی اس سے پھر دو قسم کے درختوں کی ہمیں ملتی ہیں چیزیں. ایک درخت وہ ہیں جو ڈائریکٹ ایک ہی تنا ہوتا ہے ان کا، اور پھر ایک درخت وہ ہیں جن کے مزید آگے سے کئی تنے نکلتے ہیں. تو یہ تو کھجوروں کے اندر بھی اس کی قسمیں ہیں، مزید باقی درخت بھی جو کھجوروں سے ملتے جلتے ہیں اس کے ہمیں یہاں سے ایگزامپلس مل جاتی ہیں. اللہ کہتے ہیں یسقا بماء واحد، کھجور کو بھی وہی پانی دیا جاتا ہے، بلکہ ایک ہی قسم کے درختوں کو ایک جیسا پھل دیا جاتا ہے، لیکن ذائقہ ایک ہی درخت کے اندر مختلف پھلوں کے مختلف ذائقے ہوتے ہیں. یعنی ایک شاخ میں جو بلکہ ایک گچھا ہے نا، اس گچھے کے اندر انگور کا ہے یا کھجور کا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ایک کھجور ایک انگور میٹھا ہے زیادہ، دوسرا اس کے برعکس تھوڑا ترش ہے، کھٹا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک چھوٹا ہے اور ایک موٹا ہے، ایک لمبا ہے ایک پیارا ہے، ایک رس سے بھرا ہوا ہے، ایک خشک ہے سوکھا ہوا ہے. تو اتنا مطلب ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے اندر اتنی حکمتیں ہیں. اب وہ سوچے پوری کائنات میں حکمتیں تلاش کرنے لگے تو ہم تو اللہ کی کبھی نافرمانی نہ کریں، اللہ ہماری نظر میں اتنے بلند ہو جائیں کہ ہم واقعی عاجز ہو جائیں. سجدہ کرتے وقت ہمیں احساس ہو کہ ہم کس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور سوچ کے آ رہے ہیں. پوری کائنات پر اگر تدبر کیا جائے. جیسے دو پھلوں کا ذکر کیا، آپ ان دو پھلوں پہ جا کے ریسرچ کریں، آپ کو اتنی حکمتیں ملیں گی. ویسے بھی کھجور کے اندر، اور کھجور، انگور، انار کا اور زیتون کا جو ہے نا موسٹلی قرآن کے اندر ذکر ہوتا ہے، تو ان میں بڑی حکمتیں چھپی ہیں. یعنی درخت یہ خاص قسم کے درخت ہے، اور جنت میں بھی ان درختوں کے بارے میں، یعنی یہ درخت ہم پھل کے طور پر ملیں گے. تو ان پر بھی ان دو اسائنمنٹس آپ لے لیں، دو چیزیں ہیں جی، کھجور پہ دیکھنا ہے اور انگور پہ، ان میں کیا کیا اور حکمتیں چھپی ہیں. اگر آپ ریسرچ نہیں بھی کرتے نا، کھاتے تو ہے نا، تو اپنے کھانے کے سٹائل سے دیکھیں کہ آج تک میں نے کتنی قسم کے انگور کھائے اور ان میں کیا کیا چیز نہیں تھی. اور پھر کھجوروں کے بارے میں، کھجور کے اندر تو بہت قسمیں ہیں، بہت زیادہ قسمیں ہیں. پھر اس کے ان قسموں کے لحاظ سے ان کی جو قیمت ہے وہ بھی چینج ہوتی جاتی ہے. پراپر بزنس لوگوں کھجوروں کا کر رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر جو ہے نا یہ پھل ٹرانسفر ہوتا ہے، ایک ہی پانی پلایا جاتا ہے اور اس پانی سے کیا کیا ذائقے سامنے آتے ہیں. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم فضیلت دیتے ہیں ان کے بعض کو بعض پر پھلوں میں. پھلوں کے اندر بھی اللہ نے ایک کو دوسرے پہ درجہ دیا. اجوا کھجور سب سے پیک پر اور سب سے مہنگی بھی اور سب سے زیادہ فضیلت کے لائق، یعنی اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ. اس کے بعد ڈفرینٹ کیٹیگریز آ جاتی ہیں اور سب کی ایک الگ الگ گروہ ہے، اور پورا ایک الگ الگ اس کو سمرائز کیا گیا ہے، اس کی قیمت لگائی گئی ہے. تو اللہ نے پھلوں کے اندر بھی کچھ کو زیادہ فضیلت دے دی، کچھ کو کم فضیلت دی، کہ انسان سوچے سمجھے، ایک دوسرے سے حسد نہ کرے کہ اللہ کی تقسیم ہے یہ. اللہ اگر پھلوں کے اندر یہ کر سکتے ہیں تو ہم انسان ہے نا، تو ہمارے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے. کچھ کو اللہ نے زیادہ فضیلت دے دی. یہ جو یہودی اور عیسائی اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے تھے، کس وجہ سے؟ حسد اور بغض کی وجہ سے کہ نبی ہمارے اندر سے کیوں نہیں آئے. ان کے لیے بھی اس میں نشانی ہے کہ تم کیوں حسد کرتے ہو. ہم نے تو ہر چیز کے اندر درجے مقرر کیے ہیں، ہم پہ یہ ہے ڈیپینڈ کرتا، یہ اختیار ہمیں ہے، ہمارے پاس ہے سارا کنٹرول کہ ہم نے کس کو اہم سمجھنا ہے، کس کو اہمیت دینی ہے، کس کو نہیں دینی. دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے سے بہت اہم سبق ملتا ہے کہ اللہ نے کسی کو بہت زیادہ دی ہے، کسی کو کم دی ہے، کسی کو خوبصورتی دی ہے، کسی کو خوبصورتی نہیں دی، کسی کو جلدی نعمتیں مل جاتی ہیں، کسی کو تخیر سے ملتی ہیں. اللہ کی تقسیم ہے نا. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے دی ہے فضیلت. تو جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے قائم کردہ رتبے میں ہی اس کو سکون عطا کر دیتے ہیں. اس کو وہ فضیلت ہی نہیں چاہیے ہوتی جو دوسرے کے پاس ہوتی ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں نشانیاں کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. آج
4 آیات کے اندر ہی اتنا کچھ اللہ نے بتا دیا. اگر اس کو ڈیٹیل سے سیکھا جائے نا، اس کے اوپر بہت لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے ایک ایک لفظ کے اندر. لیکن نشانیاں کون پکڑے گا؟ بات کرنا تو آسان ہے، بات کی بھی جا سکتی ہے، لیکن نشانیاں لینی کس نے ہے؟ عقل والے نے. لقوم یعقلون، جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس شعور ہے، جو غور و فکر کرتا ہے، جو تدبر کرتا ہے، جو سوچتا ہے. تو آج انشاءاللہ ہم نے سوچنا ہے ان چیزوں پر، اور کچھ نیا ملے تو ضرور شیئر کرنا ہے. بلکہ اگر آپ تھوڑا سا اس پہ ریسرچ بھی کریں، جو آپ کے میں سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں اور جن کا انٹرسٹ بھی ہے، تو وہ بلکہ اس پہ ریسرچ کریں، دیکھیں کہ کیا کیا وہ چیز مزید حکمتیں آپ کو اس میں نظر آتی ہیں، خاص طور پہ کھجور اور انگور کے باغات میں، پھر آسمان اور کے پورے نظام میں کیا کیا چیزیں ہیں جس پر بات ہو سکتی ہے. اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ایک پانی سے جیسے درخت پیدا کیے، ایسے ہی ایک ہی مٹی سے انسانوں کو پیدا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے پوری روئے زمین سے اللہ نے ایک مٹھی لی، جس میں سفید، سیاہ، سرخ، ہر رنگ اور نرم، سخت، شور، زرخیز، ہر قسم کی مٹی آ گئی ایک مٹھی میں. آدم کی اولاد اسی کے مطابق کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی اس کے درمیان ہے، کوئی خبیث ہے، کوئی طیب ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت پیدا ہوا ہے، کوئی اس کے درمیان ہے. تو ایک ہی زمین، ایک ہی پانی، ایک ہی باغ، اسی کے نطفے سے بے شمار رنگا رنگ انسان پیدا ہوتے. ایون کہ ایک ماں کے یعنی ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہونے والے جو بچے ہیں، ان کی مزاج میں تبدیلی آتی ہے، ان کے مزاج ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کی صورت مختلف ہوتی ہے، ان کی سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایک ہی باپ کے نطفے سے پیدا ہونے والے بچے، ایک ہی پانی سے. کس کی حکمتیں ہیں؟ اللہ کی. اللہ نے یہ فضیلتیں اور یہ سب چیزیں مختلف مختلف بنائی ہیں. کیوں؟ کیا کہ لوگ نشانیاں دیکھ کر عقل سے کام لیں، عقل سے کام لے کر نشانیوں کو دیکھیں، دونوں طرح. تو اللہ ہمیں شعور عطا کرے، صاحب شعور ہمیں بنائے، عقل عطا کرے، تاکہ اللہ کی جو قدرتیں ہیں ان پر غور و فکر کر کے، تدبر کر کے ہم اللہ تک مزید پہنچ سکیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.